بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمانا پڑا، اس سے پہلے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کا خلیفہ بنے، امیر المسلمین آپ بنے۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے خلیفۃ المسلمین منتخب فرمایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، فیروز نامی شخص آپ کو خنجر مارتا ہے۔ اب محرم الحرام کے مہینے میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ المسلمین منتخب کیا جاتا ہے۔ اب خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ آپ کے دور میں بلوائیوں نے، باغیوں نے ایک شورش برپا کیا، ایک ہنگامہ برپا کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ دار کو، اپنے خاندان والے کو بڑے بڑے عہدہ دے دیے ہیں۔ اب اس بات کو لے کر باغی ایک شورش برپا کر دیا، ہنگامہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا امیر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب امیر المسلمین منتخب کر لیا گیا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مصر و شام، اس علاقے کے آپ گورنر تھے، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ اب آپ امیر المسلمین بن گئے ہیں، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقام لیجئے۔ جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے اس سے آپ انتقام لیجئے، بدلہ لیجئے۔ یہ نظریہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی ہنگامہ ہے، شورش برپا ہے، لہذا کچھ دن رک جایا جائے۔ جب یہ معاملہ کچھ شانتی جب پکڑ لے گا تب اس پر کارروائی کی جائے گی۔ اب اس بات کو لے کر کے دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الفور یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیا جائے جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے۔ دوسری طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ جب معاملہ شانت ہو جائے گا اس کے بعد انتقام لیا جائے گا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے آپ سے ناراض ہو گئے، اور وہ اپنے آپ کو بھی اپنے علاقے کے امیر کہلانے لگے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے انکار کر بیٹھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المسلمین تھے، آپ کا
کا زمانہ ختم ہوا تو آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت، آپ کو بھی یاد رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر آلودہ خنجر سے شہید کر دیا گیا۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عبد الرحمن ابن ملجم شخص لعین ملعون نے ایک زہر آلودہ خنجر مارا، جس کے بعد آپ بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے امیر بنایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادہ ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ مسلمان کے دو بڑے گروہوں میں صلح کا کام کرے گا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپی گئی، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغ ڈور حکومت کی دے دی۔ اب کل کے کل امیر المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ اب ان کی خلافت چل رہی تھی، ان کی عمارت میں اسلامی سرحد بڑھ رہے تھے، اسلامی فتوحات کا آغاز ہو رہا تھا، عدل و انصاف کی حکومت چل رہی تھی۔ جو عدل و انصاف کو قائم کیا تھا عمر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کے نہج پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حکومت کر رہے تھے۔ اب بات آئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہو گئے اور اپنے بیٹے یزید کو انہوں نے ولی عہد کی ذمہ داری دے دی، یعنی انہوں نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ بنے گا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کئی پارٹ میں آئے گا، اس لیے ویڈیو میں بنے رہیں، اور اگلے حصہ میں کیا کہا جائے گا یہاں سے واقعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔